औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सपारा 25वां पढ़ रहे हैं और सूरत हमारी है सूरह शोरा और आयत नंबर हम पढ़ते हैं 37। वल्लाज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी, और उनके लिए जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई की बातों से बचते रहते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। अब देखें, इसमें भी आप गौर करें कि एक तो अल्लाह ने हमें मतलब कि एक रास्ता बता दिया कि कबीरा गुनाहों से बच जाओ। वो तो कबीरा भी गुनाह माफ़ कर ही देगा वैसे, अगर शिरक ना किया होगा तो। क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं ना जब, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। कत्ल भी, एक सहाबी ने यूं ही कहा, जना भी, बार बार जना भी, बार बार आके पूछें कि ये इतना बड़ा गुनाह है उनकी नज़रों में और वैसे हमारी नज़रों में भी, कि तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ तेरी नाक खाक आलूद हो, जना भी, मतलब उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्यारा सा जुमला अरब में मशहूर है, जैसे हम कहते हैं तेरा बेड़ा तरे बात समझ लो, हमारे ये लफ्ज़ हैं, गाँव वालों को भी और लफ्ज़ होंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस तरह कहा। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि कबीरा गुनाह जो है ना और बेहयाई की बातों से, ये अल्लाह ने कहा बचते रहो, इससे परहेज़ कर लो। क्योंकि इससे देखें, अगर सच्चे दिल से इंसान ने तौबा कर ली, किसी ने ज़ना किया, किसी औरत से भी गलती हो गई, मर्द से भी हो गई, बेहयाई का काम है ना, ज़ना भी और बेहयाई दोनों साथ साथ ही हैं, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह हमें क्यों रोक रहा है? हमने माफ़ी मांगनी, तौबा कर लेनी है। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा लेंगे वो लोग और दिल से गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी इसकी सज़ा है तो दे दे, लेकिन हमें माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ कर देगा। फिर भी क्यों कह रहा है अल्लाह कि ना करो? इसलिए कि देखो ये दुनिया तुम्हें नहीं जीने देगी, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा। एक औरत से जब गुनाह होगा, एक मर्द से, उसे लोग याद रखेंगे। वो खुदा नहीं है कि भुला दें, वो उसको सारी उम्र, वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके पोतों को, उसकी पोतियों को और तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी कहानियां छुप के कहीं सुना ही देंगे। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत को कुछ ना हो, मैं तो माफ़ कर ही दूंगा। तो बस तुम इन चीज़ों से बचो, क्योंकि अल्लाह तो लोगों से भी कहता है कि देखो कोई गुनाह से माफ़ी मांग ले तो फिर तुम उसे ताने ना दो, लेकिन अल्लाह कह ही सकता है, लोग तो कोई हैं जो अमल करते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ना तुम कबीरा और बेहयाई की बातों से बचते ही रहो, और जब उनको गुस्सा आता है, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है गुस्सा। अब देखिए, गुस्सा अल्लाह ने कहा आता है, ये नहीं कहा गुस्सा ना आए, गुस्सा ना करो, ये भी नहीं कहा, गुस्सा आता है उसको पी जाओ, उसको पीना ही ना जो है ना, यही बहुत बड़ा काम है, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि पहलवान कौन है, तो लोगों ने कहा वो जिसको पछाड़ दिया जाए, गिर जाए, और जो गिरा दे किसी को, वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, देखो पहलवान वो है जो अपना गुस्सा पी जाए, यानी कर भी सकता है गुस्सा। ज़्यादातर आप देखें हमारे यहाँ जो लड़के हैं ना, जवान, जो जिम वगैरह करते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं और बॉडी बहुत प्यारी बना भी लेते हैं, तो उनके जो सर होते हैं, जो उनके जो उस्ताद होते हैं, वो उनको कहते हैं गुस्सा को पी लेना। सबसे पहले ये सिखाते हैं कि अब तुम्हारे में इतनी ताकत आ गई है कि वो माशाल्लाह, मैं रात को नेट पे सुन रही थी कि 12-12 अंडे एक टाइम में वो खा जाते हैं और वो गोश्त खाते हैं और वो चीज़ें उनकी बॉडी बन जाती है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक भी किसी को मुक्का मारे ना तो कोई मर जाता है। तो उनको पहला सबक वहाँ ये दिया जाता है कि तुमने अब गुस्सा नहीं करना, गुस्सा पी लिया। वो अब देखें, उन लोगों को पता है मैं गुस्सा करूंगा तो मैं तो इन्हें छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने गुस्सा पी लिया। तो अल्लाह यही कहता है कि ये है बहुत बड़े काम कि तुम भी माफ़ कर दो। मैं भी अपना गुस्सा और गज़ब संभाले हुए हूँ ना, अल्लाह ने कहा मैं भी तो अपने, मेरे गज़ब पर भी तो रहमत छाई हुई है ना, तो तुम भी ना गुस्सा करो। और क्योंकि फिर गुस्से में ही आप सोचें कि सारे काम गलत होते हैं उसी वक्त, जैसे हमें कहा गया है कि जब कोई मर जाए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले पिट रही हैं, रो रही हैं, दीवारों को टक्करें, दरवाज़ों को टक्करें, आपस में टक्करें, उसको हिला रही हैं, उठ जाओ। और उसके बाद फिर याद आया 4-5 घंटे बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फिर फ़ायदा नहीं। पहले वक्त में आपका प्यारा मर गया, उस वक़्त कौन कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गैरों के लिए तो कह देते हैं, लेकिन अपने जब बेटी सामने दम तोड़े कौन कहता है, बेटा सामने दम तोड़े कौन कहेगा? वो कहेगा जिससे अल्लाह कहलाएगा। और अल्लाह किससे कहलाएगा? जो इस कुरान को थामे रखेगा, वो कहेगा ज़रूर। तो इसलिए गुस्से को फिर पी जाओ, उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं जब गुस्सा निकाल लो और बाद में फिर सॉरी कर लो और बाद में फिर उसके बाद को बस मेरे से गलती हो गई।
بات تو اس میں بہت لمبی ہو سکتی ہے ابھی، لیکن چلیں آگے کرتے جائیں گے کسی ٹائم پر۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38، اور ان کے لیے جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال و دولت ہو یا علم و عرفان۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو مناسب طور پر اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں زندگی گزارنے کی سکھا دی۔ پھر وہی میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ دنیا امتحان کے لیے دی کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، ایکم احسن عملا، میں دیکھ لوں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لیکن بتائیں عمل کرنے اچھے کیا ہیں وہ بتا بھی دیے، خود ہی بتا دیے کہ یہ والے عمل کر لو۔ اب اس ایک آیت میں پوری زندگی ہماری ہے کہ اپنی تو نماز قائم رکھو اور ہر کام میں آپس میں مل جل کے رہو، مشورے کر لیا کرو۔ اب دیکھیں جو عورت کسی سے مشورہ نہ کرتی، نہ اپنی بہن کو بلا کے، نہ اپنے میاں کو بٹھا کے، تو جب کوئی کام غلط ہوتا ہے تو کہتے بھگتو۔ اب ہم سے تم کبھی پوچھتی ہو کوئی کام کرتے وقت؟ اب سارے معاملات غلط ہو گئے، بیٹی کا رشتہ کیا کسی سے نہ پوچھا، نہیں بس میں سب جانتی ہوں، بعد میں پتا چلا وہ اتنے فراڈ لوگ، اتنے غلط لوگ، اب نہ چچا پڑھ رہا ہے، نہ تایا پڑھ رہا ہے، نہ کوئی اور پڑھ رہا ہے کام میں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو شامل ہی نہیں کیا، ہم سے مشورہ کیا کوئی نہیں پھر آتا۔ دیکھیں اللہ نے بتا دیا کہ اے انسانوں غلطی نہ کرنا، تمہارے اپنے چھٹ جائیں گے، مشورہ کر لیا کرو۔ دیکھیں غلط باتوں میں اللہ کہتا ہے کسی کے پیچھے نہ چلنا، کسی کے پیچھے نہ چلنا، کوئی تمہاری ماں نہیں، کوئی تمہارا باپ نہیں، تو کوئی کچھ نہیں دین کی باتوں میں، شرک کی باتوں میں، لیکن دنیا میں تمہیں رہنا میں سکھا دوں، تم نہیں رہ سکتے اکیلے، تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو، چاہے وہ دنیا کی بات ہو چاہے وہ دین کی بات ہو۔ اس کے بعد فرمایا اور ان کے لیے جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، آیت نمبر میں پڑھتی ہوں 39، یہ بھی ہو گئی 40، اور برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے جس قدر اس پر کی گئی، پر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ کو اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو اگر بدلہ لینا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بات ہو گئی، بحث ہو رہی، سب نے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو ایک تھپڑ ہی مارنے پہ انجام کرو کہ اچھا آپ بھی اس کو ایک تھپڑ مار لو، لیکن یہ نہ ہوتے ہوتے جاتے ہوئے ٹانگ بھی مار دو، پھر کیا ہوگا، پھر وہ دشمنیاں بڑھ جائیں گی۔ اتنا ہی بدلہ لو، اللہ نے کہا جتنا کیا ہے۔ اس کے بعد کہا اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اسے لوگوں پر کچھ الزام گناہ نہیں ہے۔ یعنی اب بدلہ لے لیا نا، اب کوئی اس پر اب نہ اسے کہنا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تو وہ کیا، بدلہ لے تو لیا ہے، تو اس لیے اب تانا نہیں دینا۔ کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ ہمیں زندگی سکھانے کی بتا رہے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں تو ہماری تو یہاں بھی جنت اور ہماری تو وہاں بھی جنت، ہمارے لیے یہاں بھی باغ، ہمارے لیے وہاں بھی باغ، اور ہمارے لیے یہاں بھی آسانیاں، ہمارے لیے وہاں بھی آسانیاں، صرف کب؟ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں۔ پھر بتایا کہ انما السبیل، الزام گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق ملک میں سرکشی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلا من صبر وغفر، اللہ نے بتا دیا کہ جو شخص صبر کرے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے تو بلا شبہ یہ بڑی ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی رفیق نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیا واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اللہ کوئی ہے؟ کچھ بھی، یعنی تھوڑا بہت اللہ سے منتیں کرنے لگ جائیں گے کہ کسی طرح ہمیں کوئی راستہ بتا دیں، ہم پیچھے چلے جائیں دنیا کی طرف، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں۔ اس کے بعد کہا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ خوب سن لو، بلا شبہ کافر دائمی عذاب میں رہیں گے۔ اور کہا اور اللہ کے سوا وہاں ان کے لیے کوئی دوست نہ ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور جن کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں۔ لوگوں اپنے پروردگار کا حکم مانو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، موت کا دن۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی گناہ، نہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہوگی، اور نہ تمہارے لیے تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ اے لوگوں صحیح ہو جاؤ، اس طرح زندگی گزارو، کس طرح گزارو کہ اس وقت سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو سنوار لو۔ یہ نہیں کہ موت سامنے دیکھی اور فرشتے کھڑے نظر آ گئے کہ فرشتے کھڑے ہیں تو اس کے بعد دل کے اندر بھی آیا کہ میں معافی مانگ لوں، اللہ نہیں مانگنے دے گا۔ اس کو کہتے ہیں غرغرہ،
یعنی کہ یہاں گلے تک موت آ گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر گلے تک موت آ گئی اور فرشتہ نظر نہیں آیا تو اس وقت کی توبہ بھی قبول ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے گناہ اور اپنی چیزیں برائیاں چھوڑ دیں کہ اس وقت سے پہلے کہ جو وقت آ جائے کہ پھر نہیں دیکھا جائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. پھر کہا گیا, پھر ہمیں آیت پڑھتی ہوں 48, پھر اے پیغمبر اسلام اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا, آپ کا کام تو بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے, اور اگر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ کے ذمہ لگا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے, مثال کے طور پہ دیکھیں کہ جب ایک استاد ہے, اس نے سلیبس بتا دیا, اس نے سلیبس کرا دیا, اس نے سارا کچھ سارے سال میں ایک ایک چیز بلیک بورڈ پہ لکھ لکھ کے سمجھا دی کہ اس طرح تم لوگوں نے کرنا ہے. اس کے بعد بعض بچے اس پہ کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے, جا کے کوئی تیاری ہی نہیں کرتے, حالانکہ سمجھا دیا. یہ ہمارے رب نے اس قرآن کی ہر بات ہمیں یہاں لکھ لکھ کے سمجھا دی, بول بول کے سمجھا دی. وہ پڑھنے والا نہیں بولتا, سن لیں, وہ قرآن بولتا ہے, وہ اللہ بولتا ہے. اس وقت سننا ہے تو اتنی خاموشی سے سنیں کہ اللہ بول رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا کلام بول رہا ہے. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ باتیں چھوڑ دو, اور وہ زندگی کا سارا سلیبس بتا دیا کہ یہ ہے وہ سلیبس, اب اس کو پڑھ لو, اس کو یاد کر لو, یہ ہے تمہارا امتحان ہونا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے. اب اللہ نے تو ہمارے ہاتھوں میں سلیبس پکڑا دیا یہ, لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں. ٹائم کم دنیا کو ہی دیتے رہے, صبح سے رات تک دنیا دنیا دنیا, اور وہ دنیا جو یہاں رہ جانی ہے, اور جب ہم نے مرنا ہے ہمارے ساتھ میٹیریلسٹک چیز جو جائے گی وہ صرف ایک کفن ہوگا, اور پھر قبر میں چھوڑ کے یہی پیارے آ جائیں گے جو جن کے لیے ہم مرتے رہے, جن کے لیے ہمیں ٹائم نہیں تھا, جن کے لیے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی, جن کے لیے ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا, اس سلیبس کو نہیں دیکھا. سلیبس کو دیکھے بغیر قبر میں دفنا دیا جائے گا, تو وہاں جب آپ نے پڑھا ہی نہیں تو پھر وہ 3 سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ مطلب نماز چھوڑی رہی, آپ اپنے دنیا کے کام کرتے رہے, اور اب سوال پوچھا جا رہا ہے قبر سے, تو کیا جواب دیں گے؟ یہاں لگتا ہے نا بڑے وہ 3 سوال آسان ہے, کوئی بات نہیں, ہم نہیں, اللہ دینے ہی نہیں دے گا جواب, کیونکہ وہ دل میں آئیں گے ہی نہیں, اس کا کوئی جواب آئے گا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس وقت سے پہلے کہ جب تمہارے پاس موت آ جائے تو اپنی تیاری کر لو, اس سلیبس کو پڑھ لو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, یا ان کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. دیکھو, کسی کو بے اولاد ہونے کا تانا نہ دو, اس لیے کہ بے اولاد وہ خود نہیں ہے. اب بتا دیا اللہ نے کہ جس کو چاہتا ہے وہ بے اولاد رکھتا ہے, اور جس کو بیٹیاں دی ہیں, اچھا تمہیں 5 بیٹیاں دے دی ہیں, چلو اللہ بیٹا بھی کبھی دے ہی دے گا. یہ جو لفظ کہے ہیں آپ نے شرک کیا ہے. یہ جو لفظ کہے ہیں آپ نے اس عورت کا دل دکھایا ہے, آپ نے اللہ کی قدرت کے اور اس سلیبس کے خلاف کہا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان چیزوں پہ اتراؤ نہیں, بیٹے بیٹیاں اور نہ دینا سب میرا کام ہے, اور کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے. کیوں کرے اللہ اس سے براہ راست بات, اور انسان اس کو برداشت کر لے؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ بندے میرے تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, کیا میرا پڑھنا برداشت کر لو گے؟ یعنی ہم تو ایک مثال کے لیے کہتے ہیں نا, میں نے ابھی جو کہا کہ یہ اللہ بول رہا ہے, سمجھو کہ اللہ ہی ہے, ایک مثال ہے. لیکن اللہ نے دیکھی اگلی بات وہی کر دی کہ اگر میں بولوں تو تم برداشت نہیں کر سکو گے میری بات کو, مگر ہاں وہی جو پردے کے پیچھے سے, یعنی یہی پردے کے پیچھے سے, یا اللہ کے کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ فرشتہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرے, بلا شبہ وہ بڑے مرتبے والا اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جان فضا حقیقت قرآن کریم کو اپنے حکم سے بھیجا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا ہے, اور نہ آپ کو یہ خبر تھی کہ ایمان کیا ہے. لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا, اور اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ آپ راہ حق کی ہدایت کرتے ہیں. تو کیا بتایا گیا اللہ نے کہ یہ قرآن ہے, قرآن کریم اپنے حکم سے بھیجا, اور آپ نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا ہے. دیکھیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو, کہ آپ کتاب اللہ کو نہیں جانتے تھے. آپ تو نبی یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے ایمان سکھانے,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम सफ़ेद कपड़ों में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के और सारी बातें बता रहे हैं, यानी ऐसे बता रहे हैं, ए नबी दीन क्या है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पूछने वाला बेहतर जानता है, फिर वो उसकी डिटेल बताने लग जाते हैं। फिर कहते हैं ईमान क्या है नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पूछने वाला जो है ना वो बेहतर जानता है, तो फिर वो ईमान की डेफिनेशन बताते हैं कि ईमान क्या है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आप भी जानती हैं। फिर ये सब कुछ चीज़ें नबी आप नहीं जानते थे, लेकिन हमने इस किताब को नूर बना दिया, और ये नूर है। देखें, मैं आपको बताऊं, जब इंसान कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ता रहता है, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि अपने सारे कमरों में ये चीज़ रख लें, कोई और सपारा रख लें, कोई सपारा रख लें, इस तरह करके रख लें जिससे गुजरे आजकल पढ़ें, तो जो इस तरह का बंदा है, यकीन करें कि वो चलता फिरता अल्लाह का नूर है, क्योंकि वो कुरान है, वो कुरान पढ़ता है तो वो चलता फिरता नूर है। अल्लाह और उसके ज़रिए हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। फिर ये भी कह दिया कि ठीक है, फिर ये चीज़ें सारी बहुत प्यारी हैं, ये कुरान नूर है, लेकिन हम जिसको चाहेंगे, किसको, जो कोशिश अब कर लेगी औरत, मैंने सुबह उठना है, लाजमी उठना है, हाय मैं उठती हूँ तो फ़ौरन ही सहरी का वक्त हो जाता है, अब मुझे पराठे बनाने हैं, चीज़ें करनी है, तहज्जुद का टाइम ही नहीं मिला। तो रमज़ान में भी अगर तहज्जुद का टाइम नहीं मिला तो बनाओ प्रोग्राम, नींदें अपनी उड़ा लो, अलार्म लगा लो 1 घंटे पहले का, मैं अल्लाह से पहले बात कर लूँ, मैं अपने अल्लाह को पहले जान लूँ, मैं कितनी देर पहले खड़ी हो जाऊँ, मैं नफल पढ़ लूँ, मैं कुरान पढ़ लूँ, मेरा रब इस वक्त मुझे देख रहा है। ये दुनिया, ये किचन, ये बच्चे तो टाइम ही नहीं देते। उसके बाद देखें, आराम से आके सहरी बनाएं, सारा काम हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा आपने अल्लाह को दिया और उस 1 घंटे की बरकत से सारे काम हो गए कि सुबह आप अपना किचन भी साफ करके सो जाती हैं। वो सिर्फ अल्लाह ने बरकत दी। क्यों? अल्लाह कहता है कि बस फिर वो है औरत कि जिसको मैं चाहूँगा तो हिदायत दूंगा, और इसमें कुछ शक नहीं कि आप राह हक की हिदायत कर रहे हैं। अल्लाह ने साथ ही अपने नबी को तसल्ली दे दी कि मैं तो हिदायत उसको ही दूंगा जो चाहेगा, लेकिन आप टेंशन ना ले, आप हिदायत कर रहे हैं। फिर कहा सिरातल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल अमूर। इस अल्लाह की राह जो आसमानों और ज़मीन सब चीज़ों का मालिक है, खबरदार। फिर आ गया अला, फिर आ गई वार्निंग, सुन लो, खबरदार हो जाओ, इलल्लाहि तसीरुल अमूर, सब कामों का तुम्हारे अल्लाह की तरफ लौट जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह ज़ुखरुफ हम पढ़ते हैं, और ये भी हामीम से शुरू हो रही है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। बिलाशुबा हमने इस कुरान को अरबी ज़बान का कुरान बनाया है। इस किताब रोशन के रब की कसम, वल किताबिल मुबीन, इस किताब रोशन के रब की कसम, बिलाशुबा हमने इसको अरबी ज़बान का कुरान बनाया है ताकि तुम इसको आसानी से याद कर सको, समझ सको। यानी अल्लाह ने कह दिया कि अरबी आसान है, अल्लाह ने अब कह दिया कि अरबी आसान है, तुम आराम से सीख लोगे। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे पढ़ना नहीं आता, अब तो उम्र भी हो गई, आप यकीन करें 90 साल की औरतें कुरान पढ़ के हिफ्स भी कर रही हैं, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे। तो कोई उम्र एक नंबर है, जो चलते जा रहे हैं। साल हो गया, बर्थडे आ गई, बर्थडे मना रहे हैं जी। बस देखो, ये एक नंबर है, चलते जा रहे हैं, इनका कोई लिंक नहीं है तुम्हारे से। तुम लगे रहो, बूढ़े भी हो गए और लगे रहो अल्लाह की राह में, तो अल्लाह आसानियाँ कर देगा। व इन्ना हुफी उम्मिल किताबी लदैना ला अलीयुल हकीम, और बिलाशुबा ये कुरान हमारे पास लोहे महफूज में मौजूद है, बुलंद मर्तबा हिकमत वाला। क्या हम तुमसे इस नसीहत को इसलिए हटा लेंगे कि तुम अपनी सरकशी में हद से बढ़ गए हो, और हम गुज़श्ता उम्मतों में बहुत से पैगंबर भेजते रहे। देखिए, बात पे गौर किया आपने, गौर किया करें। मैं तो कहती हूँ कभी कभी आयत पढ़ के रोक लिया करें मुझे कि बाजी ये बताती जाएं। देखें, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अब तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी सरकशें ख़त्म नहीं हो रही, तुम सरकशी हो गए हो, तुम अल्लाह के साथ ज़िद लगा के बैठे हो। तो तुम क्या समझते हो कि मैं ये कुरान उठा लूँ दुनिया से? नहीं, अल्लाह नहीं उठाएगा। यही अल्लाह का सब्र है। और हम गुज़श्ता उम्मतों में बहुत से पैगंबर भेजते रहे, और जो पैगंबर भी इनके पास आता और जब भी आता वो इसका मजाक उड़ाते रहे। ये बात उनको विरसा में मिली। अब देखें, जो बच्चा तंग करता है ना बहुत ही ज़्यादा, तो लोग उसकी नस्लों तक को सुना देते हैं बात, तेरी नस्ल ही ऐसी थी, क्या देती है ना, तू बिगड़ा हुआ है, तेरा दादा भी ऐसा ही था। फ़ौरन हम उसको नस्ल का ताना, अल्लाह ने भी कह दिया। अल्लाह कहते हैं कि ये जो मजाक उड़ाती है ना नबी, ये इनको विरसा में मिली है,
ان کے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، بس ہم نے ان کو جو ان سے زیادہ زور آور تھے ہلاک کر ڈالا، اور اگلوں کا یہ قصہ قرآن میں گزر چکا ہے۔ مطلب کتنی جگہ اللہ نے بتایا۔ اے پیغمبر اسلام، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، فوراً جواب دیں گے کہ ان آسمانوں اور زمین کو زبردست علم والے نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں رکھیں تاکہ تم راہ پالو، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں سے ایک خاص اندازے سے پانی برسایا اور برساتا ہی رہا، پھر ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ ہاں بالکل اسی طرح تم قیامت کے روز نکالے جاؤ گے۔ اب دیکھیں مثالیں دے دے کے اینڈ کس بات پہ پھر ہوا کہ قیامت آئے گی۔ اور اینڈ کیوں ہوا؟ پہلے کیا بتایا؟ اللہ کی شان بھی ذرا دوبارہ سن لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آسمان سے پانی برسایا، اور کب سے برسایا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے، قیامت تک آسمانوں سے پانی برسے گا۔ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کب سے؟ پہلے بھی جتنی دنیا آئی بارشیں دیکھ گئی، بلکہ بارشوں سے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اگر اس کو حکم دیں تو بارش کیا سے کیا صورت اختیار کر لے۔ تو یہ سوچو کہ آسمان سے پانی کہاں سے وہ رب اتنا بھیج رہا ہے۔ والذی خلق الازواج ازواجا، اور وہی ہے جس نے تمام اقسام کی مخلوق بنائی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان جانوروں کی پیٹھوں پر جم کر اطمینان سے بیٹھو۔ پھر جب تم بیٹھ جایا کرو تو اپنے رب کے احسان کو یاد کر لیا کرو۔ اور وہ کیا احسان ہے کہ کہا کرو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا سکھا دی کہ اپنی سواریوں پہ بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اب ہماری سواریاں کون سی ہیں؟ موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی، پجیرو، آڈی، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو بھی ہیں یہ اونٹوں سے بھی بڑی بڑی ہو گئی، ان کی قیمتوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اپنی سواریوں پہ، اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ میں تو آپ یقین کریں ایک دن جا رہی اور یہاں تک پیدل ہی جا رہی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ جو ٹانگیں ہیں یہ تو سب سے بہترین سواری ہے، تو میں ربانہ یہ والی دعا پڑھ لیتی ہوں، یہ سبحان اللہ زی سخر اللہ، اور میں نے پڑھ لی کہ کیوں اللہ اس سواری کو بھی میرے لیے بہتر بنا دے، میری ٹانگوں کو مضبوط کر دے۔ اور آپ یقین کریں بڑے لوگ ہیں دنیا میں پیدل چلتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، تو ان کی بہترین سواری کیا ہوئی؟ یہ ٹانگیں ہوئی۔ تو میں تو سوچتی ہوں کہ اپنی ٹانگوں کے لیے بھی پڑھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ ٹانگیں دی، ان کے جوڑ صحیح رکھے اللہ۔ تو یہ اپنی سواریاں جو اتنی بڑی بڑی پجیروں والے لوگ ہیں سن لیں وہ کہ اپنی گاڑیوں میں یہ دعا پڑھو۔ لٹکانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کئی لوگ لٹکا لیتے ہیں اور بس جی لٹکا لیا، گھروں میں آیت الکرسی لٹکا لی۔ ہم لوگوں کی عادت ہے نا یہ چیزیں ہم دیواروں پہ لگا لیتے ہیں، لگا لیں، اللہ سے پیار کی نشانی ہے، اللہ سے محبت کی نشانی ہے، کوئی بات نہیں، بنا کے سوار کے لٹکا لیں، لیکن صرف لٹکائیں نہ، ان کو پڑھیں۔ اگر بس کہہ دیا ہم نے تو اپنے کمرے میں جو ہے نا وہ آیت الکرسی لگائی ہوئی ہے تو بس برکت ہے، وہ خالی برکت کوئی نہیں ہے جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گی۔ گاڑی میں لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دعا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اور اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے۔ وہ جوتیاں نہ لٹکائیں، اپنی اتنی بڑی پجیرو گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکا لیتے ہیں کہ یہ نظر سے بچائے گی۔ اب تمہیں نہیں کراہت آ رہی کہ اتنی ایک بچہ ہاتھ لگائے تمہاری گاڑی کو تو کہہ دیتے ہو کہ تم نے کیوں ہاتھ لگایا؟ جوتی لٹکاتے ہو اپنی گاڑی کے پیچھے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے جس نے تمہیں گاڑی دی۔ اس کی دعا پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے جزو اولاد ٹھہراتے ہیں، بلا شبہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب دیکھو اتنی نعمتیں دے کے تمہیں کیا کچھ میں سمجھاتا ہوں، تم میری ہی اولاد کہہ دیتے ہو۔ کیا اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لی اور تم کو بیٹوں کے لیے مخصوص کر دیا؟ اور جب ان میں کسی کو اس لڑکی کی خوشخبری ملتی ہے جس کو رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ کڑتا ہی رہتا ہے۔ کیا اللہ نے جو زیورات میں نشو نما پائے اور جھگڑے کے وقت اپنی بات بھی واضح نہ کر سکے اس کو اپنے لیے تجویز کیا؟ اب دیکھیں اس 18 آیت کو پڑھ کے یہ نہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں اللہ نے بھی عورت کو کمزور یہاں ظاہر کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ جس کو تم کہتے ہو، اللہ نے نہیں کہا، تم کہتے ہو کہ عورتوں کا کام ہے زیور پہن لیں، سج سمر لیں، اچھے کپڑے پہن لیں اور بس ہمارے کسی معاملات میں نہ بولیں۔ تمہیں چیزیں لا دی ہیں نا، تم بس اس سے اپنی انجوائے کرو، اپنی زندگی گزارو، لیکن معاملات میں نہیں تم بول سکتی۔ کئی لوگ ہیں، پہلے تو بہت ہی تھے، اب بھی ہیں، عورتوں سے مشورہ لینا آر سمجھتے ہیں، عورتوں کو معاملات میں نہیں پڑھنے دیتے۔ باہر جو کمرہ ہے اس میں مرد بیٹھ کے کیا میٹنگ کرتے ہیں عورتوں کو نہیں بتاتے۔
اور تم ان عورتوں کو جو کہتے ہو بس زیور دے دیا پہن کے سجو اور پھرو، مجھے کہتے ہو کہ یہ میری بیٹیاں، اتنی میرے سے نفرت، اتنی میرے سے ضد اس اللہ سے جس نے یہ پوری کائنات بنا دی۔ لیکن یہ بات اللہ عورتوں کو نہیں کہہ رہا، اللہ ان کے منہ کی بات کہہ رہا ہے۔ اللہ نے تو عورتوں کو بڑی عزت دی، اللہ نے بلکہ جب اپنے پیغمبر کو بھیجا بڑے بڑے ظلموں سے ہمیں بچا دیا، بڑے بڑے ہمارے حق دلا دیے۔ اللہ تو وہ ہے۔ پھر کہا کہ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرا لیا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ اب ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور یقیناً ان سے باز پرس ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بات بھی کتنی بری لگی اللہ کو کہ جب یہ کہہ دے نا اللہ کہ میں لکھ لوں گا اس کتاب میں لکھ لوں گا۔ آپ بھی کہتی ہوتی ہے نا میں نے دل پہ بات لکھ لی ہے، بھولوں گی نہیں ساری زندگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ بھی کہتا ہے میں نے لکھ لیا ہے اب، اور لکھ لیا کیا ہے کہ میرے فرشتوں کو بھی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یعنی میرے ساتھ اتنی ضد، اتنی اناد، اللہ کو نہیں ماننا، میرے فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ بیٹیاں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا میں نے اپنے فرشتوں کو جب بنایا تھا تم میرے پاس کھڑے تھے؟ تمہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بیٹیاں ہیں؟ جیسے تم اپنے بچہ پیدا ہوتے ہی دیکھتے ہو، چیک کرتے ہو نا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، دیکھا کہ بیٹا ہے بیٹی ہے تو بس ساس جو ہے وہ منہ بنا کے باہر چل گئی، چلو بیٹا اگلی دفعہ اللہ بیٹی دے دے گا۔ تو اسی طرح جب بیٹا دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، چاہے بڑا ہو کے وہ چنے چبا دے، چاہے بڑا ہو کے وہ تمہیں بتا دے کہ کیا ہوتی ہے سرکشی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اگر چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ اب دیکھیں جو باتیں خود کرتے ہیں وہ بھی اللہ پہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات کہنے کا ان کو حق نہیں، اس لیے کہ اس بات پر ان کے پاس کچھ سند نہیں، وہ تو محض اٹکل سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے قبل ان کو کوئی کتاب دی تھی جس سے یہ استدلال کر رہے ہیں؟ تو وہ پیش کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس راہ پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یعنی ان کی کتاب سب سے بڑی کون سی ہے؟ باپ دادا۔ ان کی کتاب یہ، اللہ کہتے ہیں ایسی کتاب کوئی ہے تو لاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے نقشوں پر چلتے ہیں۔ ان کی کتاب سب سے بڑی، قرآن سے بھی اوپر ان کے باپ دادا ہیں۔ اور اسی طرح جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہم نے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا یعنی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگ اس رسول سے یہی کہتے رہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پایا ہے اور ہم تو انہی کے قدم قدم پر چلنے پھرنے والے ہیں۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر راہ ہدایت لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، وہ بولے کہ ہم تو تمہارا لایا ہوا دین نہیں مانیں گے۔ صاف کہہ دیا، یعنی تمہارے باپ دادا جو ہے نا وہ جو بھی تھے میں اس سے بھی بہتر تمہیں بات بتاؤں؟ وہ کہتے نہیں، صاف ہی کہہ رہے نہیں، ہمیں نہیں سننی تمہاری بات۔ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ انہی لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں باتیں نہ سناؤ، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے، ہمارے اپنا علم اتنا ہے کہ ہمارا دل اس علم کے نور سے بھر گیا اور اب اس کے اوپر غلاف چڑھ گئے، ہم نے غلاف چڑھا لیے کیونکہ ہم نے اب تمہاری بات نہیں سننی۔ تو یہاں تک انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں، تو وہی باتیں اب ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سن لو، پھر ہم نے ان سے ان کے کیے کا بدلہ لیا، بس دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، مگر ہاں میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں مائیں جو ہے نا یا باپ وہ پچھلے باپ دادوں کی طرح وہ دن ضرور منانا ہے۔ آگے دیکھیں رمضان کا روزہ لوگ رکھیں نہ رکھیں، ایسے لوگ ہیں کہ یہ رمضان آ گیا اس کا روزہ نہ چاہے رکھیں تو کچھ نہیں، لیکن انہوں نے وہ کون سا روزہ رکھتے ہیں؟ شب رات کا روزہ، جو کہیں بھی اس کی صحیح حدیث نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن وہ رکھیں گے کیونکہ ان کے باپ دادا رکھتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے تحقیق نہیں کرنی کہ آیا وہ باپ کی بات صحیح بھی تھی، دادا کی بات صحیح بھی تھی کہ نہیں، ہمارے باپ دادا نے جو کہا ہم تو وہی کریں گے۔ تو ابراہیم بھی بالکل، اور ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے کہ ماں وہ اسی طرح جو دین آ گیا وہ ماں نے کرنا ہے، باپ نے کرنا۔ ایک بچہ بیچ میں یا بچی بیچ میں اٹھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو تعلیم حاصل کرے، یہ قرآن پڑھے، وہ اپنے ماں باپ کو منع ضرور کرے گی یا کرے گا کہ یہ نہ کرو۔ اور پھر اگر تو وہ بیٹا یاد رکھیں قوت والا ہوگا، وہ لاکھوں تنخواہ لے رہا ہوگا، کمائے گا اور دین کی طرف بھی آ جائے گا تو ماں باپ اس کی بات مان لیں گے، نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے،
भाभियाँ भाई वो खर्चा चला रहा है उसकी बात मान लेंगे। उनमें से एक गरीब उठ के गएगा ना कि मैंने देख लिया ये बात नहीं है, ये ना करो, चुप करके तुम बैठ जाओ, हमारी बातों में ना पूछो बोलो। अब तुम कल के बच्चे होके हमारी बातों में बोलने लग गए हो। तो वही अगर वो लाखों करोड़ों को मारा होता तो उसकी बात सुन लेनी थी। यही पैगंबरों के साथ हुआ है। बाप तो अमीर है, अमीर कबीर है बाप, और बेटा अभी 16-17 साल का भी नहीं है, तो बाप से उठ के कह रहा है कि अब्बा जान आप ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर कहा, और इसी तौहीद को वो इब्राहिम अपनी औलाद में एक बाकी रहने वाला कलमा बना दिया ताकि लोग शिर्क से बाज रहें। बल्कि मैंने इनको और इनके आबा अजदाद को हर किस्म के सामान से बहरामंद रखा, यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला रसूल आ गया। और जब इनके पास हक कुरान आया तो कहने लगे ये तो जादू है और हम तो इसको नहीं मानते, और कहते हैं कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाजिल हुआ और कि इनकी बात मान ली जाती। क्या ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत ख़ास को लोगों में बांटना चाहते हैं? ये मैं आपको बता दूं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर भी होते, उनके साथ बाग भी होते, उनके साथ खजाने होते, वो चलते तो खजाने भी चल रहे होते, फिर भी इन्होंने ये बात नहीं माननी थी। क्यों? इन्होंने कहना था भाई तू इतना अमीर बंदा है, तू सब कुछ कह सकता है, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे। तुम ये सारा कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास बाग है, तब भी नहीं मानेंगे। उन्होंने तब भी नहीं मानना था। और ये कहा क्या ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत ख़ास को लोगों में बांटना चाहते हैं? हालांकि इनकी दुनियावी ज़िंदगी की रोज़ी भी हम खुद इन पर तकसीम करते हैं, वो इसके तकसीम करने वाले नहीं, और हम बास के दर्जे बास पर बुलंद करते हैं ताकि एक दूसरे से काम लेता रहे। और तेरे रब की रहमत बेहतर है सब चीज़ों से जो वो समेटते हैं। अब सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जे क्यों दिए, इस आयत में जाहिर किया है अल्लाह ने, क्योंकि हर आयत जो अल्लाह दोहराता है उसके अंदर अगली और भी कोई बात होती है। ये भी अगर हम गौर व फिक्र करते जाएंगे, तदब्बुर करते जाएंगे, तो थोड़ी बातें हम पे वाज़ेह होती जाएंगी। इसमें अल्लाह ने बताया कि मैंने दर्जे तुम्हारे इसलिए बढ़ाए हैं कि एक दूसरे के तुम काम आओ, एक दूसरे का तुम ध्यान रखो। जब तुम एक दूसरे का काम आओगे तो तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी। जब तुम सारे अमीर हो जाओगे तो एक दूसरे को तकोगे भी नहीं। जब सारे गरीब हो जाओगे तो एक दूसरे को कोई भी नहीं देगा। तो ये है अल्लाह की एक हिकमत कि अल्लाह ने एक को दिया तो वो अपने भाई को पूछे, अगर वो नहीं पूछता तो उसकी आजमाइश है और वो फिर पकड़ा जाएगा। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही तरीक पर हो जाएं, देखिए अगली बात यही आ गई जो मैं बता रही हूँ कि अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही तरीक पर हो जाएंगे तो जो अल्लाह से इनकार करते हैं हम इनके घरों की छतों को चांदी का बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ा करते, और इनके घरों के दरवाजे और इनके बैठने के तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाए बैठे होते। अब देखें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं और नंगी चारपाई है खजूर के धागे से या क्या कहते हैं रस्सी से बनी हुई। तो न उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंटर होते हैं और आके उनको देख के रोने लग जाते हैं, और फिर पास बैठ के तो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसर व कसरा को देखें ज़रा, कितना अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है। ये बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए और एक्टिव हो गए। कहा फारूक उमर तुम्हें किसी बात में शक है क्या जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? ये शक की बात देखें कर दी कि तुम्हें शक है कि उन्हें इस दुनिया में मिला है और तुम्हें उस दुनिया में नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या बात कर दी? अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इस दुनिया में दिया और कहा अभी कि मैं उनकी सोने की सीढ़ियाँ बना देता, दरवाजे भी बना देता, अगर मेरे अपने बंदों के फिर जाने का डर ना होता कि जो ईमान वाले हैं वो बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे। अब देखिए एक सहाबी जो अच्छे बड़े बड़े सहाबियों में शामिल हैं, अशरा मुबशरा हैं, वो आके उनका दिल दहल गया अपने नबी को, अपने हुक्मरान को, वक्त के हुक्मरान को। और वो हुक्मरान जो नबी भी हैं, खातमुन नबीयीन भी हैं, जिनके बाद नबूवत ख़त्म हो गई, कोई नबी नहीं आएगा, रहमत लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन। उनके साथ ये कि वो उठे हैं तो उनकी कमर पे निशान पड़े हुए हैं चारपाई के। और हमारे बिस्तर अगर नरम ना हो, हमें नींद नहीं आती, हमारे बच्चे जो तकिए लेते हैं नरम नरम, एक तकिया उनसे गायब हो जाए नींद नहीं आती। इतने हम सहूलतों के आदी हो गए हैं, हम अपने कपड़ों के, अपनी चीज़ों के, अपनी घर के आदी हो गए हैं। इतने ना आदी हों, ये कुरान पढ़ पढ़ के अपने दिल को बदलें कि अगर कभी इनके बगैर भी सोना पड़ा तो कोई बात नहीं। अल्लाह वाले बंदे अब भी हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, इतने अमीर कबीर खरबपति लोग जब तबलीग के लिए जाते हैं, तबलीग का कोर्स करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो इतने बड़े कर्नल जनरल ईंट रख के भी सो जाते हैं, तकिया ईंट का बना के अब भी इस ज़माने में सो जाते हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ भी नींद आ जाती है। सिर्फ अपनी आदतें बदलें, इस कुरान की तरफ आएँ तो आदतें बदलेंगी।
یہاں تک کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اتنا اللہ والا کہ میں اس کا نوکر اور اس نے میرے پاؤں دبا کے ایسے پکڑ کے مجھے اٹھایا کہ بھائی اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن پڑھیں گے تو ہم ایسے بننے کی کوشش کریں گے، ورنہ نہیں، ورنہ دنیا کی چمک دیکھ کے ہم پاگل ہی ہوتے جائیں گے۔ پھر کہا یہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں وہ آ گیا زخرفا، اور سونے کے محل، زخرف کہتے ہیں سونے کو، چاندی کو، چمکتی ہوئی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا، اور سونے کے محل، اور یہ سب سامان تو صرف دنیا کی زندگی کو برتنے کے لیے ہے، اور آخرت آپ کے رب کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے، بدگاروں کے لیے نہیں۔ اور جو رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر اس کا ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی رحمان کی طرف سے جو آنکھیں بند کر لے، اللہ کی طرف سے جو آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو اللہ کی طرف سے ہم پھرے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے، دوسرا شیطان بھی مسلط ہو گیا، تو ہماری زندگی گئی ہے، پھر ہم لوٹنے والے نہیں ہیں۔ بس وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ اس لیے پھر رہتا ہے کہ اب یہ کہیں لوٹ کے چلا نہ جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37، اور بلا شبہ یہ شیاطین ان کی راہ حق سے، ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس۔ اب دیکھیں نا، راہ راست کیا ہے، ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا، ہم سب بھی